السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہسٹری لائیو نو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ یا تو وہ ڈیل کو ایکسیپٹ کر لے یا پھر اس کے اوپر انتہائی سویر قسم کے اٹیکس کیے جائیں گے اور اس کے اوپر دوزخ برسا دی جائے گی۔ پھر انہوں نے لاسٹ نائٹ دوبارہ ٹویٹ کیا اور اس کے اندر گالیوں کا استعمال کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ جو منگل کا دن ہوگا، یہ 7 اپریل جو ہے، یہ برج تباہ کرنے کا اور پاور پلانٹس کے تباہ کرنے کا دن ہوگا۔ اور انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ وارن کیا ایران کو کہ اگر وہ اس ساری تباہی سے بچنا چاہتا ہے تو وہ پیس ڈیل جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ تو پیس ڈیل ناظرین پہلے بھی میں آپ لوگوں کو آگاہ کر چکا ہوں کہ وہ جو 15 پوائنٹس امریکہ نے 24 مارچ کو دیے تھے پاکستان کے تھرو ایران کو، تو وہ انتہائی سویر قسم کے اور انتہائی ظالمانہ قسم کے وہ 15 جو ہے وہ پرپوزلز تھی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ اپنے جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں ان کو ٹوٹلی ابینڈن کر دے، اور اس کے علاوہ جو اس کے پاس یورینیم کے انریچڈ سٹاک پائلز ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دے، اور وہ جو اس کی ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کو لمٹ کرے، اپنے ڈرونز اور جو اس کے میزائلز ہیں ان کی رینج کو وہ کم کرے تاکہ وہ کسی بھی نیبر پہ اٹیک نہ کر سکے، اور اسٹریٹ آف ہرمز کو وہ اوپن کرے۔ اور اس کے بدلے میں ایران کو ملے گا کیا؟ 15 ڈیز کا سیز فائر۔ تو اس طرح کی جو مطالبات تھے ان کو ایران نے مسترد کیا، اور انہوں نے کہا جی ہم ایسی کسی بھی ڈیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ بدلے میں ایران نے اپنے 5 نکات دیے، جس میں یہ تھا کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ جو اگریشن انہوں نے جو جارحیت ایران کے اوپر انہوں نے نافذ کی ہوئی ہے اس کو ختم کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو خرچہ اور جو نقصان ایران کا اس جنگ کے اندر ہوا ہے اس کا ازالہ کریں، اور جو گارنٹی ہے جنگ ختم ہونے کی کہ اور آئندہ جنگ ایران کے اوپر مسلط نہ کرنے کی، اس کے لیے کوئی گارنٹی فراہم کی جائے، اور جتنے بھی اس کے علاقائی الائز ہیں ایران کے، چاہے وہ لیبنن ہے، چاہے وہ یمن کے اندر ہوتیز ہیں، ان کے ساتھ بھی جنگ بندی مکمل طور پہ نافذ کی جائے۔ تو یہ جو مذاکرات کا دور ہے یہ 4 اپریل کو ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ٹرمپ نے 48 آورس کی یہ ڈیڈ لائن دی تھی جو کہ 7 اپریل شام 8 بجے جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو ناظرین یہ جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ پاور پلانٹ ڈے اینڈ برج ڈے ہوگا اور وہ پاور پلانٹس کو اور برجز کو یہ تباہ کر دیں گے، تو اس کے جو ریپرکشنز ہیں یا اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو انالیسس کرتے ہیں کہ امریکہ کا فوراً اس کے اوپر کیا جو ہے وہ لایا عمل ہوگا، کیسے وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا، اور ایران جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو روک سکتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ گلوبل امپلیکیشنز اور اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا۔ تو جو امریکہ ہے اس کی جو سب سے پہلا جو اس کا فیز ہوگا وہ ان کا یہ ہے کہ وہ ایریل سٹرائکس کریں گے، اور وہ جو اس کی انسٹالیشنز ہیں ایران کی، جو بڑے بڑے اس کے پاور پلانٹس ہیں ان کو ہٹ کریں گے، اوبلیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کا جو پرائمری ٹارگٹ جو پہلا ہے وہ دماوند کمبائنڈ سائیکل پاور پلانٹ ہے، اور وہ ایران کا سب سے بڑا جو ہے وہ پاور پروجیکٹ ہے، وہ تہران کو جو ہے وہ الیکٹریسٹی سپلائی کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سرجیکل سٹرائک، ریڈ یا اس طرح کا کوئی وہ گراؤنڈ انویژن جو لمیٹڈ سکیل کا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے علاوہ جو بوشہر کا ایٹامک نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ ہٹ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے ریڈار پہ ہیں، اور بریجز جو ہیں پہلے بھی وہ ایک برج کو تباہ کر چکے ہیں جو بڑا اسٹریٹجک نوعیت کا تھا ایران کے لیے، اور اس کے علاوہ جو واٹر پلانٹس ہیں، ڈیسلینیشن پلانٹس ہیں، کیونکہ ایران کے اندر بھی جو نیچرل واٹر کے ذخائر ہیں وہ بہت کم ہیں، وہ بھی ڈیسلینیشن واٹر پہ ریلائی کرتا ہے۔
تو اگر امریکہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں پہ حملہ کرتا ہے، تباہ کرتا ہے ان کو، اور پہلے تو یہ ہے کہ وہ الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن ہو جائے گا، تمام چیزیں اندھیرے میں ڈوب جائیں گی، انڈسٹری رک جائے گی، چونکہ اب تو ساری چیزیں جو ہیں وہ الیکٹریسٹی کے اوپر چلتی ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ جو پانی اگر زمین میں کہیں ہے بھی تو پمپنگ مشین جو ہیں وہ کام نہیں کر سکیں گی، اور پانی کا بحران آئے گا، ہاسپٹلس کے اندر جو ہے وہ الیکٹریسٹی نہیں ہوگی، تو وہ امریکہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ کرنا چاہتا ہے، ایک جو ہے نا وہ ہیومینیٹیرین کرائمز کمٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سارے کا جو مقصد ہے وہ امریکہ کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو اس کی یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید ان کا یہ ہو کہ جو عوام جو ہے نا وہ جب ان کو پانی نہیں ملے گا، جب ان کو بیسک فیسلٹیز نہیں ملیں گی، تو ایران کے اندر ایک جو ہے وہ افراتفری کا عالم ہو جائے گا، اور پھر جو رجیم ہے یہ سسٹین نہیں کر سکے گی۔ دوسرا اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہو جائے گا، عوام کا اور گورنمنٹ کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں رہے گا، کوئی کوئرنس نہیں رہے گی۔ تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ عوام کو گورنمنٹ کے خلاف بھڑکانا، ان کو سڑکوں پہ لے کے آنا، اور کچھ خود ہی فالس فلیگ آپریشنز کر کے تو ایرانی رجیم جو ہے اس کے اوپر مزید پریشر ڈالا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ایران ہے تو ظاہر ہے وہ بھی چپ تو نہیں بیٹھے گا، وہ پھر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر جو دوسری جو امریکن کمپنیز ہیں وہ ان کو ہٹ کرے گا، وہ اسرائیل کے پاور پلانٹس کو ہٹ کرے گا، اور پھر وہ اس وار کو اور زیادہ بڑھائے گا۔ جیسے اس نے پہلے ہرمز کو جو چوک پوائنٹ ہے اس کو کلوز کیا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو باب المنداب ہے جو یمن کے ساتھ ہے، تو وہ اس کو چوک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طریقے سے جو وہاں پہ بھی کوئی 10 سے 12% جو ہے وہ کارگو شپمنٹس کی ٹریڈ ہوتی ہے، تو وہ ٹریڈ وہاں پہ رک جائے گی۔ جو یورپ سے انڈین سی کی طرف سارا روٹ آتا ہے تو وہ وہاں پہ رک جائے گا۔ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ پہلے ہی کلوز ہے، تو اس کی جو انٹرنیشنل ریپرکشنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ اور جب ایران جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ان کے انرجی انفراسٹرکچر کے تباہ کرے گا، اور ان کے واٹر ڈیسلینیشن پلانٹس کو تباہ کرے گا، تو پھر یہ پورا خطہ جو ہے وہ ایک تباہی کی نظر ہو جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ 48 آورز کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے، امریکہ کیا سٹیپ اٹھاتا ہے، اور ایران اس کے بدلے میں اپنا جو ہے وہ کیا لائے عمل دیتا ہے۔ تو اس میں کچھ جو ہے وہ پس پردہ مذاکرات کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں۔ وی لاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی اس ریلیٹڈ اپڈیٹ ہوتی ہے وہ ہم آپ کو بر وقت پہنچا سکیں، اور اگلے وی لاگ کے لیے ہمارا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو۔